اب یہ حدیث کا سلسلہ میں شروع کرتا ہوں، مختصر وقت ہے انشاءاللہ، توجہ کے ساتھ۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ میں نے کہا آپ کو پہلے پیغام حسین، کربلا کے جو مختلف مقاصد اور پیغام تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام علی مقام کربلا میں آئے اس فاسق فاجر شخص کے خلاف جو اس کے اندر جو خصلتیں تھیں، پہلی خصلت یہ تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نماز کو فرض نہیں جانتا تھا یزید، اس لیے آپ آئے کہ ایک بندہ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے نماز کا انکار کرنا۔ میں نماز نہیں پڑھتا گناہ گار ہوں، میں کہتا ہوں نماز ہے ہی نہیں شریعت میں، تو میں کیا ہوں؟ کافر۔ جو بندہ اللہ کے کسی حکم کا سرے سے انکار کر دے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، جو نہ دے وہ گناہ گار، جو انکار کر دے وہ کافر ہے۔ جناب ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمانوں میں سے ایک گروہ نکلا جس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کو قتل کیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ اسی لیے جسے مرزائی ہے، اب وہ اللہ کے نبی کو، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اس لیے ختم نبوت کا انکار کرنے پہ وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ اس لیے شعائر اللہ، اللہ کے احکام میں سے کسی احکام پہ عمل نہ کرنا گناہ ہے، اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ تو اسی کفر کے خلاف امام علی مقام کربلا میں آئے تو کربلا کا پیغام کیا ہے؟ نماز کے عادی بن جاؤ، نماز کے عادی بن جاؤ۔ یعنی فی زمانہ اگر امام علی مقام آج کے زمانے میں ہوتے، ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے خلاف بھی جہاد کے لیے آتے، ہم سے لڑنے کے لیے بھی آتے، کیونکہ ہمارے اندر وہ خصلتیں، وہ عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم حسینی بننا چاہتے ہیں، عقیدے اور نظریے سے ہم حسینی ہیں، امام علی مقام رسول اللہ کی اولاد کو مانتے ہیں، مگر کردار سے ہم حسینی نہیں ہیں، وہ کردار نہیں ہے جس کردار کے خلاف امام علی مقام لڑنے کے لیے آئے، یعنی وہ کردار یزید ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی کردار میں سے پہلا کردار کیا ہے؟ وہ نماز کا تارک تھا، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ حدیث پاک متفق علیہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا اتى النبی فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث آپ فرماتے ہیں، اعرابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جس عمل کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں، جس عمل کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کیا کر اور اس کے ساتھ ذرا برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہ کرنا، وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، اور فرض نماز کو قائم کر، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضۃ، اور فرض روزوں کو رکھ، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو جب یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ فرض نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، یہ سارے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو، تو شعبی نے کہا قال والذی نفسی بیدی، کہا اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری ذات ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس پہ ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا، یعنی نہ میں شرک کروں گا، اللہ کی عبادت اور بندگی کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، پنجگانہ نماز پڑھوں گا، اسی طرح زکوٰۃ ادا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلما دل قال النبی من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، او صحابہ جو زمین پہ چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس چلتے ہوئے انسان کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ یہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ یعنی اس صحابی نے صرف اتنا حلف اٹھایا میں پنجگانہ نماز ادا کروں گا، میں روزے زکوٰۃ دوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ شخص اس اعرابی کو دیکھ لے، یہ زمین پہ چلتا پھرتا جنتی ہے، کیونکہ یہ 5 وقت کے نماز کا پابند ہے، یہ روزے رکھنے والا ہے، یہ زکوٰۃ دینے والا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اسی طرح متفق علیہ حدیث ہے عن ابی ہریرہ انہ سمع رسول اللہ یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فی کل یوم خمسا ما تقول ذلک یبکی من درنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ تم میں سے اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک پانی کی نہر ہو اور تم روزانہ 5 دفعہ اس نہر میں نہاؤ یا ہاتھ منہ دھو، دھرانی کا لفظ استعمال ہوا، کیا تمہارے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ 5 دفعہ گھر کے سامنے صاف پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور بندہ اس میں نہائے، اپنا آپ دھوئے، اس میں ذرا برابر بھی میل کچیل نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی مثال
5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے والے کی ہے، 5 وقت کے نمازی کی ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت تو اللہ رب العزت اس کے جسم پہ جو گناہوں کی میل ہے اسے دھو دیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ معمولی امر نہیں، یہ زندگی کے سارے گناہ 5 نمازوں سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اگلی روایت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی جمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تخش الکبائر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، یہ جمعہ ہے، آج ہم نے نماز پڑھی جمعے کی، پھر پورے ہفتے کے درمیان ہم نے 5 نمازیں پڑھتے رہے، کوئی نماز چھوڑی نہ، پھر اگلا جمعہ آیا، ہم نے وہ نماز بھی پڑھی، ہم نے وہ نماز بھی جمعے کی پڑھی۔ فرمایا یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اس بندے سے جتنے گناہ ہوئے یہ ساری نمازیں اس کے گناہوں کی کفارہ بن جاتی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت اس پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن گناہ کو صاف کرنے والا، گناہ کو دھونے والا کوئی کام نہیں کر رہے۔ نماز ایسی چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نماز پڑھیں ساتھ گناہ کریں، جان بوجھ کے جو گناہ کیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ معاف کر دے گا، خیر توبہ کر لیں گے، ابھی بہت ٹائم، ابھی بہت وقت جینا ہے، ابھی زندگی ہے، صحت ہے، اس امید پہ، توبہ کی امید پہ جو گناہ کیا جاتا ہے، فرمایا اللہ اس کی بخشش اور معافی نہیں دیتا کہ بھئی یہ تو باغی ہے، بار بار توبہ کر رہا ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے، لیکن ایک بندے سے گناہ ہو گیا، نہ چاہ رہا تھا، نہیں چاہ رہا تھا، گناہ ہو گیا، فرمایا ایسے گناہ گار کے لیے نماز جو ہے کفارہ بن جاتی ہے، ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے، یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیان میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اگر کوئی نماز قضا نہ ہو تو ان 8 دنوں میں اس بندے خدا سے جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ ان نمازوں کو ان گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہ کانت لہ نورا وبرہانا ونجاۃ من النار یوم القیامہ، کہ جب کوئی بندہ، حضور نے فرمایا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ نمازیں قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائیں گی، برہان، دلیل بن جائیں گی، اور قیامت کے دن نجات بن جائیں گی جہنم کی آگ سے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا نَجَاةً وَلَا بُرْهَانًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا اگر کوئی ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ نے اس کے لیے نہ نور رکھا ہے، نہ برہان رکھی ہے، نہ قیامت میں جہنم کی آگ سے نجات رکھا ہے۔ فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بن خلف۔ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ اسے قیامت کے دن برہان، نور، نجات نہیں دے گا، بلکہ اس کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جس صف میں قارون، فرعون، ابی بن خلف اللہ کے دشمن کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبیوں کے دشمن کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے، فرمایا بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے۔